الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعے ہم نے جمعے کے فضائل اور مناقب پر کلام کیا. چونکہ اس کا یہ آخری جمعہ مشتبہ تھا کہ جمعہ ہوگا یا نہیں،
اس لیے ہم نے گزشتہ جمعے جو جمعے سے متعلق احکامات، فضائل اور مناقب ان کو ہم بیان کر چکے. پھر ہم نے سوچا کہ آج کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے جس کا تعلق رمضان سے بھی ہو اور ایسے مسائل سے ہو کہ جس سے تقریباً میرے تجربے کے مطابق 50% سے زائد لوگ اس کا شکار ہیں، اس کی تصحیح ہو جائے، تاکہ ہماری عبادت، ہماری نمازیں محفوظ ہو جائیں، جیسا کہ آگے عرض کیا جائے گا. پچھلے جمعے ہم نے فضائل جمعہ سے یہ چند باتیں کہیں کہ جمعے کا وہ دن ہے کہ جس میں قیامت آئی. سورج طلوع ہونے سے پہلے انسان اور جن کے علاوہ چرن پرن جانور، یہاں تک کہ فرشتے خوف خدا سے کانپتے ہیں کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ جو سورج طلوع ہو رہا ہے یہ جمعے کا دن ہے اور قیامت کا دن نہ ہو، سوائے انسان اور جن کے کہ یہ سرکش. ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے. یہ وہ باتیں میں دوہرا رہا ہوں جس کو آپ ذہن میں تازہ کریں. فرما جو آدمی اچھی طرح غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، پہلے مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خطبہ سنے کان لگا کر، کچھ لغو نہ کرے. لغو سے مراد کیا ہے؟ کسی کو اذیت نہ دے، کسی کے کندھے پھلانگ کر کے نہ آئے. ایسا آدمی اگر کوئی جمعہ پڑھے تو اسی سے ملتی ہوئی 2-1 حدیثیں، لیکن سب کی تلخیص یہ ہے کہ اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اور اگر پیدل آئے، یہ حسب حال ہے، لوگ اگر قریب رہتے ہیں تو پیدل آئیں تو ایک قدم کے بدلے سال بھر کی نماز اور سال بھر کے روزوں کا ثواب کمائے گا. اور فرما اس میں ایک ساتھ ہے کہ جب بھی بندہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا. وہ ساتھ امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت شروع ہوتی ہے، یعنی خطبے کے وقت، اور امام کے سلام پھیرنے تک وہ ساتھ موجود ہوتی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک وہ ساتھ رہتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے وہ ملتا ہے. جمعہ ایک مسلمانوں کے لیے شاعر اسلام، ایک اسلام کی علامت ہے اور ضرور پڑھنا چاہیے، ناغہ نہیں کرنا چاہیے. فرما جو بلا وجہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا. اللہ تعالیٰ اس آفت سے بھی ہمیں بچائے. چونکہ جمعے پر ہم تقریر کر چکے ہیں اس لیے ہم اب اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ شب قدر رمضان میں ہے تو اس کو اس بات سے اور تقویت ملتی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر میں نازل کیا. پتہ لگا کہ نزول قرآن سے خاص تعلق رمضان کا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کا موقع آتا، یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، اس وقت تک جو قرآن مجید حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تو جبریل امی آتے اور پورے رمضان میں قرآن مجید کا دور ہوتا. اس میں 2 حدیثیں، ایک میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبریل امی کو قرآن سناتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جبریل امی حضور کو قرآن سناتے. اس لیے کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے دور کا.
اسی لیے جب فاروق اعظم نے ایک ضابطہ اور قانون بنایا کہ 20 تراویاں ہوں گی، اس میں یہ بھی قید لگا دی ان 20 تراویوں میں پورے رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوگا۔ جو لوگ سالہ سال قرآن مجید نہیں پڑھتے، کم سے اس بہانے رمضان میں پورا قرآن مجید تو کم سے کم نماز کی حالت میں سن لیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سننے کا حالت نماز میں ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ بات کہ مطلق قرات قرآن مجید فرقان حمید کی یہ فرض ہے، ایک آیت یا ایک جملہ، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت بھی ہے ایک جملہ بھی۔ کوئی اتنا تلاوت کرے تو فرض تو ادا ہو جائے گا۔ پوری سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً بعد بغیر تاخیر کہ دوسری سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا چونکہ مطلق قرآن مجید کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، اس لیے جو نماز کی حالت میں جتنا بھی قرآن پڑھے گا اس کو ثواب فرض کا ملے گا، فرض کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے آپ نے عموماً اولیاء اور مشائخ کے واقعات سنے ہوں گے کہ رات رات بھر قرآن مجید فرقان حمید نماز میں تلاوت کیا کرتے۔ ایسے بے شمار واقعات محترم حضرات آپ کو ملیں۔ تو قرآن مجید کا نماز کی حالت میں پڑھنا بہت زیادہ عزیزان گرامی ثواب۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سے قرآن مجید کا لگاؤ صرف قرآن مجید ہی نہیں، جس زمانے میں یہ مہینہ تھا اور اس کا نام رمضان نہیں تھا، کچھ اور کہا جاتا، تو اس وقت بھی جتنے بھی توریت، انجیل، زبور اور صحف مختلف موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے انبیاء کرام کو عطا فرمائے، تو علماء اور مفسرین نے لکھا کہ وہ بھی رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ جتنی بھی کتب سماوی انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی گئی، یہ وقتاً فوقتاً ان کی ہدایت، قوم کی ہدایت کے لیے صحیفے نازل ہوئے، تو وہ بھی رمضان ہی میں نازل ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے تلاوت قرآن اور قرآن مجید فرقان حمید سے لگاؤ کا۔ یہ کتنا اچھا ہو کہ جیسے ہم رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، یہ خاص توجہ سے پڑھتے ہیں، سال ہر سال اگر ہم اس کی تلاوت کیا کریں تو عزیزان گرامی کس قدر ثمرات اور برکات ہوں گے۔ دو ایک حدیثیں بیان کر کے پھر ہم آگے ایک خاص اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ آج دلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بے انتہا ثواب ہے، جس کو ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی مختلف عنوانات کے ذریعے سے اس کو بیان کریں۔ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا اسے ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 گنا ہوگی۔ اور حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکاۃ شریف میں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف۔ کیا مطلب ہوا کہ کوئی قرآن مجید سے الف لام میم تلاوت کر لے وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو جائے گا۔ اب جو روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں یا آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں تو محترم حضرات کتنے ثواب کے وہ مستحق ہوں گے جو قرآن مجید فرقان ہمیں روز تلاوت کر۔ اس لیے آپ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو روز کا پیشہ بنا لیجئے کہ ایک پارہ نہیں تو آدھا پارہ ضرور پڑھیے گا۔ اس پہ ہم بعد میں کلام کریں۔ آج ہم نے مناسب سمجھا کہ آداب تلاوت پر کچھ گفتگو کی جائے، اور بعض وہ مسائل کہ جن سے عوام واقف نہیں ان کی گوشت گزر کیا جائے، جو واقف ہیں ان کا احاطہ ہو جائے گا، دوبارہ سن لیں گے اس بات۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آداب تلاوت میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔
اس آیت کا عزیزان گرامی یہ ترجمہ. عموماً ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں قرآن خوانی ہو، کسی امام یا مؤذن صاحب کو بلا لیا جاتا اور دوسرے تلاوت قرآن مجید والے احباب موجود ہوتے ہیں اور ایک آدمی کے سامنے اسپیکر رکھ دیتے، دوسرے بھی تلاوت کر رہے ہیں، یہ صاحب بھی تلاوت کر رہے ہیں. اب جب ان کی تلاوت کی آواز دوسرے لوگ سنیں تو ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنا پارا بند کر دیں، قرآن مجید فرقان حمید کو کان لگا کر کے سنیں جیسا اس آیت میں. اور اگر کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہو تو سب لوگ خاموش رہیں اور اتنا پڑھیں کہ جتنا ان کے کانوں تک آواز جائے دوسرا آدمی قرآن مجید فرقان حمید کو نہ سنے. اس لیے کہ جو آدمی قرآن مجید کو سنے گا اب اس پر واجب ہو گیا کہ وہ نہیں پڑھے گا بلکہ قرآن مجید تلاوت کی جو آواز ہے وہ اس کو سنے گا، خود نہیں تلاوت کرے گا. ایک تو یہ ادب ہو گیا. دوسری بات جو خاص کرنی یہ ہے کہ جب نماز میں یا بیرون نماز یا کہیں بھی درود شریف ہو اور آیات ہوں، اوراد و وظائف ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، جہاں بھی لفظ پڑھنا آیا کہ یہ پڑھے تو اس میں پڑھنے کی تعریف علماء نے یہ لکھی کہ وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے کان سنیں، اور اگر اتنی آواز سے نہ پڑھے تو نماز بھی نہیں ہوگی. نماز میں جو بھی پڑھنے کی چیزیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، التحیات ہے، درود شریف ہے، دعا، جو نماز کے اندر پڑھنے کی بات، ان سب کو اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سنیں اور محض نماز میں کھڑا ہو کر اپنے لب ہلائے تو بھی نماز نہیں ہوگی. بہت سے حضرات کو میں نے دیکھا جن کو پیار محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے سمجھا بھی دیتے ہیں، بڑی بڑی عمریں ہو گئیں، ساری زندگی نماز پڑھتے، اور یہ کوئی تجسس میں نہیں، ولا تجسس، اللہ فرماتا کسی کے ٹو میں مت لگو. جیسے نماز ختم ہوئی دعا کے لیے بیٹھ، کبھی نظر پڑ گئی دیکھا کہ ساری عمر نماز میں گزر گئی لیکن منہ بند ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز کیسے ہوگی؟ جب آپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو بعض حضرات سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بہت شاندار جواب دیا کہ ہم نے فلاں عالم دین سے یہ سنا تھا کہ نماز دل سے پڑھنی چاہیے. نماز دل سے پڑھنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ زبان بند کر لی جائے اور دل سے پڑھیں؟ نہیں، دل سے پڑھنے کا مطلب جہاں بھی آپ پائیں اس میں خشوع اور خضوع ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں تصنع نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی شہرت والی بات نہ ہو. یہ اس سے مراد ہے کہ خلوص سے پڑھا جائے. یہ نہیں کہ دل سے پڑھا جائے کا مفہوم یہ ہے کہ زبان سے آپ کوئی حروف ادا نہ کریں اور دل سے پڑھیں. جو بھی ہو نماز کی حالت میں تو خرابی ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے، اور تلاوت بھی اگر آپ کر رہے ہوں تو آپ کو زبان سے پڑھنا ہوگا. جو تسبیح بیان کر رہے ہیں آپ جو پڑھ رہے ہیں اسے بھی آپ کو اتنی آواز سے کہ جتنی آواز صرف آپ کے کانوں تک پہنچ جائے. کہیں ہماری گفتگو سننے کے بعد آپ اتنی آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ برابر والا آدمی گھبرا جائے، وہ اپنی نماز بھول جائے. ایسا بھی مت کیجیے گا آپ کہ اس کے لیے بھی فرما ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. نہ اپنی نمازوں کو اتنے بلند آواز سے پڑھو نہ اتنی کم آواز سے کہ بالکل لب بند ہیں اور دل میں پڑھ رہے ہیں. فرما وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کرو. تو درمیانی راستہ کیا ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں اوراد وظائف پڑھیں تو آپ کے کان سننا چاہیے، دوسرے کو پریشان مت کیجیے. آپ التحیات میں درود شریف جو بھی یہ سب آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں. اگر آپ نے اتنی آواز سے نہ پڑھا
تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ خاص پیغام آپ تک پہنچانا۔ اور اس میں ہمارے فقہا نے لکھا کوئی چیز مانے ہو یہ معاف۔ جیسے آپ تو اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچے۔ ہماری مسجد اس جگہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شوں شوں کی آوازیں ہر نماز میں آتی رہتی ہیں، کوئی ایمبولینس گزرے، کوئی پولیس کی گاڑی گزرے تو آوازیں آتی رہتی ہیں، اوپر سے جہاز گزرے آواز آتی۔ اب اس بیرونی آواز نے آپ کی آواز کو دبا دیا کہ آپ کی آواز آپ کے منہ سے نکل کر کانوں تک نہیں پہنچ رہی، یہ معاف۔ لیکن آپ اتنی آواز سے پڑھ رہے کہ آپ کی آواز اور کانوں تک پہنچ رہی ہے، کوئی چیز مانے ہو، جیسے گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہو، ٹرافک بہت زیادہ ہو، یہ معاف۔ لیکن آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ بیرون نماز بھی اگر آپ خالی آپ دیکھ لیں ایسے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ قرآن مجید فرقان حمید میں خوبی یہ ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے تو اس کا دیکھنا بھی ثواب، تو آپ کو دیکھنے کا ثواب تو مل گیا، لیکن تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب کب ملے گا؟ کہ جب آپ اپنے لبوں کو ہلائیں اور آواز سے پڑھیں۔ یہ اس کا ایک تلاوت کا ادب۔ جو چیز بھی جہاں لفظ دیکھیں آپ پڑھنا ہے، اوراد و وظائف میں تسبیح ہے نماز کے بعد 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ، 34 مرتبے اللہ اکبر، یا سوتے وقت کے کچھ اوراد و وظائف ہیں یا دعائیں ہیں مختلف جگہ کی، یہ سب آپ کو اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان سنیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر نماز میں شریک ہو، نماز میں اگر وہ آدمی شریک ہے تو اب نماز میں تلاوت نہیں کرے گا، جماعت میں کہیں بھی تلاوت نہیں کرے گا، نہ قیام میں تلاوت کرے گا، نہ رکوع میں تلاوت کرے گا، نہ اتحیات میں تلاوت کرے گا۔ جو چیزیں وہاں پڑھنے کی ہیں صرف وہ تلاوت کرے گا، قرآن مجید فرقان حمید تلاوت نہیں کرے گا۔ ہو سکتا آپ کے ایک نیا مسئلہ ہو، لیکن کتب فقہ میں موجود ہے، ہم نے کئی دفعے پہلے بھی اس کا ذکر کیا۔ جیسے ہو سکتا آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا کہ اتحیات میں، رکوع میں، سجدے میں قرآن مجید کا پڑھنا منع۔ ہم اتحیات میں جب درود شریف پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ بھی پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ بھی تو قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ جب اتحیات میں یہ دعا پڑھے تو اس میں اس کو شامل کر لے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، جب یہ دعا پڑھے ربی جعلنی، اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، تاکہ وہ دعا بن جائے، بے عین ہی قرآن کی آیت نہ ہو۔ اب جو مسئلہ جنہیں یاد نہیں انہوں نے اگر پڑھا، ظاہر دعا کی غرض سے پڑھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن آئندہ جب نماز پڑھیں تو دعا جب پڑھیں تو اس کو اللہم سے شروع کریں، اللہم ربنا آتنا، اللہم ربی جعلنی۔ ہو سکتا ہے کئی ذہن میں یہ بات کہ مولانا یہ بات ہم نے نماز کے کسی کتاب میں ہم نے نہیں دیکھی۔ ایک نماز کی کتاب جو 16، 18، 20 صفحے کی، کیا اس میں سارے نماز کے مسائل آ سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی 24 صفحے یا 48 صفحے کی نماز کی کتاب میں سارے نماز کے مسائل آ جائیں، یہ ممکن نہیں۔ لیکن جب آپ کے کانوں تک بات پہنچ گئی تو اس پر عمل۔ امام کے پیچھے قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا ناجائز۔ ایک طبقہ ہے وہ ہمیں یہ دلیل پیش کرتا تھا کہ یہ ابہام بھی آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ آج بخاری شریف میں، مسلم میں، صحیح ستہ میں کئی حدیثیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی تو اب امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں جو حنفی حضرات ہیں لوگ ان کو اپنے مذہب، اپنے مسلک سے برگشتہ کا دیکھو تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ حدیث کے خلاف لکھا۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، عموماً یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کبھی کبھی حدیث کے خلاف فتویٰ دے دیا کرتے تھے،
اور اسی پر آپ لوگ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مسائل جو ہیں وہ حدیث کے خلاف. خوب یاد رکھیے، کوئی مسئلہ لے آیا کہ صاحب یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث کے خلاف لکھا، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. بحیثیت حنفی کے ہم آپ کو بتائیں گے کہاں یہ مسئلہ موجود ہے اور امام اعظم کے دلائل کیا. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ امام بھی سورہ فتح، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. بعض لوگوں نے اسے اپنایا کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام تھوڑی دیر توقف کرتا، ایک 15-20 سیکنڈ وہ توقف کرتا تاکہ مقتدی جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد امام دوسری آیت شروع کرتا ہے کہ صاحب وہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ مان لیا جائے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، مگر کس کی نہیں ہوتی؟ جو اپنی نماز پڑھ رہا ہو یا امام جو نماز پڑھا رہا. اور یہ بھی نہیں کہ نہیں ہوتی، بلکہ نماز ناقص ہے. ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. نماز ناقص ہوگی، نہیں ہوگی ایسا نہیں، ناقص ہوگی نماز. اچھا اب آئیے، لوگ بڑے کر و فر کے ساتھ کہتے ہیں ہم 500 حدیثیں پیش کر سکتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور آپ لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں کہ آپ 5000 نہیں 10,000 حدیثیں لے آئیے جس میں یہ ہو کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو. اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کا استدلال. یہ ساری حدیثوں کو جمع کریں اور یہ آیت جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی اس کو سامنے رکھیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اب اس آیت نے نازل ہو کر ان ساری حدیثوں کو منسوخ کر دیا. لوگ تو ہمیں حدیث سے مسئلہ بتا رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مقدمے میں قرآن کی آیت پیش کی. جب یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، اب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا منسوخ ہو گیا. اب جب منسوخ ہوا، وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اب امام کے پیچھے نہیں پڑھیں. یہاں تک کہ امام اگر تلاوت شروع کر دے تو ثنا بھی نہیں پڑھیں گے آپ. کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو، تو آپ ثنا بھی نہیں پڑھیں. اگر آپ مسبوق ہیں، جیسے آپ کی 1-2 رکعت نماز چلی گئی، اب امام کے پیچھے تو آپ ثنا نہیں پڑھیں، لیکن جب اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو پھر ثنا سے اعوذ باللہ بسم اللہ شریف یہ پڑھ کے پھر اس رکعت کو پورا کیا جائے، مگر امام کے پیچھے آپ نہیں پڑھیں گے. اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک علمی لطیفہ کہ جس سے یہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ سے عناد رکھنے والے کچھ لوگ جمع ہو کر آ گئے. 200-250 آدمیوں نے آن کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کو گھیر لیا اور کہا آپ نے یہ فتویٰ کیسے لکھا کہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں اور امام کی قرات مقتدی کی قرات. اس میں ہمارا مذہب کیا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، تلاوت نہیں کریں گے، اتحیات پڑھیں گے، تسبیح رکوع اور سجود کی وہ پڑھیں گے، ہم درود شریف بھی پڑھیں گے، دعائے قنوت بھی پڑھیں گے، لیکن قرات نہیں کریں گے. یہ تو سمجھ لیا آپ نے بہت آسانی سے. تو کہا کہ آپ مقتدی کو قرات کرنے سے منع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات. ایک آدمی سے جب 200 آدمی گفتگو کریں گے تو کیا ایک آدمی جواب دے سکتا؟ ممکن نہیں. کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، پریشان. امام صاحب نے فرمایا تم تو ہو 200-250، میں ہوں ایک. تم ایسا کرو کہ اپنے میں سے جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا انتخاب کرو تاکہ وہ مجھ سے بات کرے. تو کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا بات تو بہت اچھی، ایک آدمی 200-250 آدمی کا جواب تو نہیں دے سکتا. انہوں نے اپنے گرد و نواح میں دیکھ کر ایک بہت بڑا عالم منتخب کیا. کہا امام صاحب یہ آپ سے گفتگو کرے گا.
جب اس آدمی کو انہوں نے آگے کر دیا تو امام صاحب نے اپنی بات پکی کی اور یہ کہا یہ بتاؤ کہ یہ اگر شکست کھا گیا تم سب شکست خوردہ ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اگر یہ ہار گیا ہم سب ہار گئے۔ اچھا اگر یہ جیت گیا تو آپ سب کی جیت ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے ایک آدمی پر بھروسہ کر کے آگے کر دیا، اب اس کا کہنا تمہارا کہنا ہے؟ کہا بالکل، اس کا بولنا تمہارا بولنا، اس کی دلیل تمہاری دلیل۔ سب نے ہاں بھر لی۔ امام صاحب نے کہا اور ہم کیا کرتے؟ جو تم نے اقرار کر لیا ہم اسی طریقے سے مسجد میں کھڑے ہو کر ایک کو آگے کر دیتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ امام کی قرات، مقتدی کی قرات، یہ بات تو تم نے بنیادی طور پہ خود ہی مان لی، اب اعتراض کیا کرتے؟ لوگ سوچ کر کہنے لگے بھی بات تو امام صاحب بالکل صحیح کرتے، اور وہ محفل برخاست ہو گئی، امام صاحب کا مسئلہ مان کر کے وہ گئے، اور اس آسان انداز میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھا دیا۔ تو امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، لوگ حدیث پیش کرتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ قرآن مجید فرقان حمید کی دلیل پیش کر۔ اب اس سب کا محاصل یہ نکلا کہ جو بھی قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنا ہے اندور نماز یا بیرون نماز، محترم حضرات ان سب کو آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ اب آئیے مزید اس کی آداب۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت کریں تو آدمی کا پاک ہونا اور با وضو ہونا ضروری ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں فرمایا نا کہ بغیر طہارت کے قرآن مجید کو نہیں چھوتے، یہ اصول تفسیر میں خبر ہے، مگر یہ خبر امر ہے کہ بغیر طہارت کے قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں چھوا جائے۔ اگر قرآن مجید مثلا آپ کچھ کام کر رہے ہیں بے وضو اور یہاں سے قرآن مجید کو اٹھا کر کہیں اور جگہ رکھنا ہے تو آپ اپنا رومال یا کچھ لیجئے اور اس طریقے سے ہاتھ سے اٹھا کر کے اور دوسری طرف رکھیں۔ بے وضو قرآن مجید کو چھونا منع۔ اس کے اوپر اگر جلد بھی ہے تو وہ بھی اسی حکم میں، اگر وہ کپڑے کے جزدان میں بھی تو اسی حکم میں ہے کہ آپ کو الگ کپڑا لگانا پڑے گا۔ فقہا نے ہمارے منع کیا کہ کوئی خاتون روپٹہ اوڑھے ہوئی ہے، ویسے تو آج کل روپٹہ بالکل ہی غائب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ واپس آ جائے۔ کوئی خاتون روپٹہ اوڑھے ہوئے ہے تو روپٹہ اوڑھنے میں اس دامن سے قرآن کو نہیں اٹھا سکتی، یہ اس کے بدن کے تابع ہو گیا، اس سے نہیں اٹھا، بلکہ کپڑے کو الگ نکالنا پڑے گا اور اس کے بعد الگ سے قرآن مجید اٹھا کر کے کہیں رکھنا ہوگا۔ یہ آداب قرآن مجید فرقان حمید سے ہے کہ بغیر کامل طہارت کے قرآن مجید کو نہ چھوا جائے۔ آج کل ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو پرویزی ہے، نیچری، آدمی کا جیسا نیچر ہو ویسے، جیسے ٹی وی میں آتے تھے غامدی اور اس قسم کے چند بے وقوف لوگ، آپ حیران ہوں گے سن کے، ان بے وقوف یہ کہہ دیا کہ حائضہ عورت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی۔ ساری زندگی آپ یہ سنتے چلے آئے کہ جو ایام سے عورت ہو وہ تو ناپاک، کہا یہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ تلاوت بھی کر سکتی ہے اور ایسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ سکتی، لیکن مکمل چھٹی دے دی کہ وہ نماز بھی پڑھ سکتی۔ مسٹر پرویز جو اس مذہب کے بانی تھے، یہ ایک رسالہ نکلتا ہے عرفات، مفتی غلام سرور صاحب، میرے پاس محفوظ بھی ہوگا وہ، اس میں مسٹر پرویز جو تھے وہ کسی جگہ درد دے رہے، ایک خاتون کوئی نئی وضاحت کی آگے بڑے جوڑا اور بال بانے میں جیسے آج کل کا فیشن نکلا، پرویز صاحب سے کہنے لگی کہ مجھے یہ جو آپ درد دے رہے ہیں مجھے اکیلے میں آپ سے کوئی سوال کرنا۔ انہوں نے کہا بھئی اکیلے میں کیا، سب کے سامنے؟ وہ کوئی ایسا مسئلہ تھا شرمیلا کہ خواتین اکیلے میں سوال کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں اکیلے میں نہیں، سب کے سامنے آپ پوچھئے کیا؟ بند لفظوں میں سنی، اس نے کہا میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ مجھے کہہ تو اس نے سب دیا، میں آپ کو بند لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مجھے روزانہ غسل کرنا پڑتا، سمجھے صاحب، کسی دن بھی مجھے فرصت نہیں، اور میں جب بال بنانے جاتی ہوں تو 1500 2000 روپے بال بنانے میں لگتے ہیں، اب روز نہاؤں اور روز 2000 کے بال بناؤں؟ تو مسٹر پرویز نے فتویٰ دیا کہ ہاں یہ شرعی عذر ہے، آپ سر چھوڑ کر گردن سے نہا لیا کریں۔
یہ دیکھیے آپ کیسا اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اللہ اکبر. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. اللہ اور اس کے رسول کے سارے احکامات پر پانی پھیر دیا کہ ناپاک عورت قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، عبادت بھی کر سکتی ہے. یہ غور فرمایا آپ کہ کتنا انحراف ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس دین متین سے، کہ کتنا مذاق، کتنا ٹھٹا ہے دین کا. مگر افسوس کہ ہمارے یہاں آئین میں تو لکھا ہوا کہ سارے قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. یہ تو سیاسی گفتگو نہیں کر رہا. قرارداد مقاصد 85 میں جب آئین کا حصہ بن گئی، اس میں یہ ساری تصریح موجود ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف پاکستان میں نہیں بنے، اپنے تمام مقتضیات جو اس کے تقاضے. لیکن ہمارے یہاں کوئی محکمہ ہے کہ ان کی گردن پکڑے، ان کو پکڑے کہ کیا بک بک کر رہے؟ کوئی محکمہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں. جس کا جی چاہے فری پورٹ، جس کا جی چاہے جو چاہے بک بک کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان. ایسی غلط باتیں ہمارے میڈیا پر کی گئیں اور اس پر کتابیں لکھی گئیں. اس لیے میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا. دیکھا آپ نے کس قدر ٹھٹا اور تمسخر ہو رہا. اللہ اکبر. تو ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتے. بے وضو ہوں تو کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو چھوئیں گے. اسی طریقے سے جب کچھ کتابیں رکھنی ہو تو اس کے بھی کچھ آداب. مثلا اگر لغت کی کتاب ہے تو وہ نیچے رکھی جائے گی، فقہ کی کتاب اس کے اوپر رکھی جائے گی، حدیث کی کتاب اس کے اوپر رکھی جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید تمام کتابوں کے اوپر رکھا جائے گا. کہیں اگر رکھنے کا موقع، ایک قرآن مجید معرہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بغیر ترجمے کا ہے معرہ، اور ایک قرآن مجید تفسیر و ترجمے والا ہے. تو علماء اس پر متفق ہیں کہ ترجمے تفسیر والا قرآن نیچے رکھا جائے گا، معرہ قرآن جو ہے سب سے اوپر رکھا جائے گا. یہ آداب بہت ہی ضروری ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے، ورنہ اگر قرآن کی توجہ نہ کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید ایسے آدمی کو فراموش کر دیتا. اب آئیے کچھ مزید باتیں. جب آپ نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، ہر آدمی قاری نہیں ہو سکتا، ہر آدمی عالم نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے اگر سارے مولوی ہوں تو مقتدی کون؟ اگر سارے ڈاکٹر ہوں تو بیمار کون ہوگا؟ اور سارے بیمار ہوں تو ڈاکٹر کون؟ ایک نظام قدرت. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سامان معیشت سب کو ایک سا نہیں دیا، ایک کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے. دنیا چلانے کے لیے کوئی عالم ہونا چاہیے، کوئی شاگرد ہونا چاہیے، کوئی عالم ہونا چاہیے، کوئی امام ہونا چاہیے، کوئی مقتدی ہونا چاہیے، کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے، کوئی مریض ہونا چاہیے، کوئی استاد ہونا چاہیے، کوئی شاگرد ہونا. ایک نظام ہے پوری دنیا کا چل رہا ہے، سب کے لیے یکساں نہیں. آپ نے کہا ہر آدمی عالم تو نہیں بن سکتا. ایک بات میں 12 آپ سے کہتا ہوں، برا مت مانیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارا کام سیکھنے سے آتا ہے، اور جب بھی وہ کام آپ لیں تو اس کے ماہر کو بلا دیں. خدا نہ خواستہ یہاں اس کے تار میں کہیں اسپارک ہونے لگ جائے، میں پیچکس اور کلاس لے کر خود صحیح کرنے لگ جاؤں تو ڈاہر کہ کبھی جناب شارٹ لگے گا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. جہاں بھی ہو رہا تھا ہم کہیں گے بھی اس کا وہاں سے پلک بند کرو، الیکٹریشین کو بلاؤ، وہ دیکھے گا کہ اس میں کیا خرابی. عام آدمی تو نہیں کر سکتا. کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ پڑوسی کو بلا دیں گے اس کو دوا دے دو، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہے، ڈاکٹر کو بلا. تو ہمارے یہاں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے فن والے کو بلایا جاتا ہے جو اس فن کو جانتا. برا مت مانیے، دین کو ہم نے سمجھا یہ خود ہی آ جائے. دین جو ہے وہ خود ہی آ جائے. ہم میں کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے باضابطہ کسی استاد سے وضو کرنا سیکھا ہو، کسی استاد سے اذان کہنا سیکھی ہو، کسی استاد سے نماز پڑھنا سیکھی ہو. کوئی آدمی ہمیں نہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی وضو کر رہا ہے بچپن، اسی طرح ہم بھی وضو کرنے لگ گئے. نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ہم بھی نماز پڑھنے لگ گئے. تو دین تو ہمارے یہاں ایسا مفت ہے کہ یہ خود بخود آ جائے، اس میں سیکھنے کی ضرورت نہیں. میرے بھائی، بغیر کوئی کام سیکھے کوئی کام نہیں آتا جب تک کہ سیکھا نہ جائے. اب میں چند اس کی مثالیں دیتا ہوں.
یہ میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی قاری، ہر آدمی عالم اور فقیہ نہیں بن سکتا. تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ جو جہاں رہتا اپنے مسجد کا کوئی مؤذن یا امام جو قرات جانتا ہو، قدر ضرورت اس نے علم تجوید پڑھ لیا ہو، اس کے پاس جا کر پورے قاری باسط بننے کی تو کوشش مت کیجیے گا، اس لیے کہ اب تو شاید دنیا میں شاید ہی کوئی قاری باسط اب پیدا. اللہ اکبر، ایسا فنکار آدمی تھا تلاوت میں کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہو. ناممکن تو نہیں، اللہ اس سے اچھا پیدا فرما دے. تو آپ کو میں نہیں کہہ رہا کہ قاری باسط بن جائیے، آپ اتنا تو کر لیں، ایک امام اور مؤذن کے پاس بیٹھ کر 4 سورتیں اچھی طریقے سے یاد کر لیں. 4 سورت، 4 سے زیادہ رکعت تو نہیں ہوتی، کوئی عرض نہیں، یہی 4 پڑھتے رہیے پوری نماز. اتحیات صحیح کر لیجئے گا، دعائے قنوت صحیح کر لیجئے، درود شریف صحیح کر لیں، اور جو نماز میں پڑھنے والی چیزیں ان سب کو کسی عالم، وہ جو علم تجوید جانتا ہو، تلاوت کے فن سے واقف ہو، باضابطہ اس سے آپ اس کو سیکھیے. بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا. میں بہت حقیر فقیر چھوٹا آدمی ہوں، میں نے اذان حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی. قرات میں نے سن 1962 میں ان سے پڑھی اور ان سے سیکھی ہے، ان کو سنایا کرتا تھا میں. نماز پڑھانا میں نے ان سے سیکھی. نماز کیسے پڑھائی جائے؟ ایک آدمی نماز پڑھا رہا، اگر نماز پڑھا نہیں جانتا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو بیٹھنا ہے اتحیات میں اور وہ قرات علماء کرے اللہ اکبر، پیچھے کے سارے مقتدی کھڑے ہو گئے، مولانا اتحیات میں بیٹھ گئے. یہ ہے نا فن کی بات کہ جب بیٹھنا ہو تو اللہ اکبر، تاکہ پیچھے تک سب سمجھ جائیں کہ امام صاحب بیٹھ گئے. اور کھڑا ہونا ہے اس کو لمبا کریں اللہ اکبر. کوئی آدمی کی آنکھیں بھی بند ہوں، اندھا بھی کوئی کھڑا، پتہ لگے کہ مولانا کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بیٹھنے کی قرات نہیں. یہ سارے وہ فنون ہیں جو سیکھے جائیں. اور خصوصاً تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کو لمبا مت کیجیے، اللہ اکبر اتنی. اور خدا نہ خواستہ آپ نے تکبیر تحریمہ لمبی کی، اللہ اکبر، سارے مقتدی تکبیر تحریمہ باندھیں گے، سب کی نماز فاسد. جس نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ ختم کی، سب کی نماز فاسد ہو گئی کہ اقتداء صحیح نہیں. اس لیے ہر کام امام کے بعد میں کیجیے. سجدے میں جائیں تو امام کے بعد، رکوع کریں تو امام کے بعد، رکوع سے اٹھیں تو امام کے بعد، تکبیر تحریمہ کریں تو امام کے بعد. ایک مزاج بنا لیجیے کہ ہر کام مؤخر کرنا ہے امام پر، تاکہ نماز کی حفاظت ہو سکے. میں عرض کر رہا تھا، فن قرات قاری بننے کی ضرورت نہیں، نہ بن سکتے. جو چیزیں نماز میں پڑھنے کے اس کو آپ سیکھ لیں. سین کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ تینوں حروف اردو میں ایک ہی مخرج سے بولے جاتے، سین، صاد، ثا، یہ تینوں لفظ ایک ہی جیسے، مگر سین یہ جیسے سیٹی بجتی یہاں سے نکلتا. صاد زبان کو موڑ کر تالو سے لگانا پڑتا ہے، اس کو موٹا کیا جاتا ہے. ثا یہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں اس پہ زبان لگنی چاہیے، ثا. تو اس طریقے سے اتنی باتیں جتنی نماز میں ضرورت اتنی کم سے کم کسی قاری اور کسی اچھے خواں کے پاس بیٹھ کر سیکھ لیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ساری زندگی کی نمازیں آپ کی صحیح ہو جائیں. اب لفظ الحمدللہ اب پڑھیں گے، اب الحمدللہ معاذ اللہ 2 چشمی ہے سے، تو نماز کا کیا بنے گا بتائیے آپ. دعائے قنوت ہے، اب دعائے قنوت میں بہت بڑی غلطی ہوتی. دعائے قنوت جب آپ پڑھیں، سنائے مولا ابتدا ذرا کیجیے اس کی. دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو ابتدائی ایک لفظ پڑھ دیجیے آپ، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. اب سنیے، ولا نشکرک ولا نشکرک ولا نکفرک. یہ کیا ہے؟ ولا نشکرک، میں تیرا شکر ضرور ادا کروں گا. اب چونکہ پہلے ولا نشکرک ہم اسی سے ملتا ہوا پڑھتے ہیں، ولا نکفرک یہ ہے ولا نشکرک، نشکرک شکر کروں گا. اور اس کو لمبا کیجیے، ولا نکفرک، اور کفر ہرگز نہیں کروں گا. اور کوئی پڑھے ونشکرک ولا نکفرک، شکر بھی ادا کروں گا اور کفر بھی ضرور کروں گا. کیا بنے گا صاحب نماز وتر کا؟ بتائیے. درود شریف میں کہیں سین آتا، کہیں صاد آتا،
اس کو کئی مد ہے. بہت سارے مد جو ہیں وہ آواز میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض مدات ایسے ہیں کہ جو واجب. اتنی چیزیں جو نماز میں پڑھنے کے خدا کے لیے آپ اس کو صحیح کر لیں. اور یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں، یہ کام آپ کسی صحیح خواں، کسی قاری، مؤذن، امام کے پاس بیٹھ کر 15 دن میں آپ یہ کام کر سکتے. 15 دن میں اگر آپ نے یہ کام کر کے اپنی زبان کو صحیح کر لیا تو زندگی بھر کی نمازیں عزیزان گرامی آپ کی درست ہو جائیں گی. خدا کے لیے اس پر آپ بہت ہی زیادہ توجہ فرمائیے. اب تو رمضان چلا، یہ بچے جو اعتکاف میں ماشاءاللہ یہ بھی کچھ سیکھتے رہے. اعتکاف میں جہاں بھی ہوں اپنے محلے میں کوئی 10-5 منٹ نکال کر کے ایک 6-7 دن تک سورہ فاتحہ سنائیے. 4 سورتیں اس کو صحیح کر لیں کہ سین کہاں ہے، صاد کہاں ہے، فے کہاں ہے وغیرہ. یہ ساری چیز، اور یہ چند مخارج ہیں کہ جب صحیح ہو جائیں ساری چیزیں ہم صحیح پڑھنے لگ جائیں گے. اور جب معاملہ بے معنی ہو جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم تو کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے معنی کچھ اور بن گئے تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ. جیسے میں آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں، ایک لفظ ہے بکری، زیر زبر کا ایک لفظ ہے بکری. کسی دکاندار سے آپ پوچھیں، اس سے یہی پوچھیں کہ بھئی بکری کا کیا حال ہے، کچھ بزنس وغیرہ چل رہا ہے یا نہیں. اس کو آپ پوچھیں کہ بھئی تمہاری بکری کا کیا حال ہے، وہ کہے بھائی میں نے کوئی بکری تو نہیں باندھی ہوئی کہ آپ بکری کا حال پوچھ رہے ہیں. ذرا سا 1 منٹ، بکری اور بکری میں کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ آپ دکاندار سے پوچھیں بکری کیسی ہے تو آپ اس سے پوچھیں بکری کیسی ہے، کیا جواب دیں؟ اسی طرح بڑے نازک مقامات عربی زبان میں ہیں تو اس کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور یہ زبان اتنی فصیح اور بلیغ ہے، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اس سے فصیح زبان کوئی نہیں. جو عربی، سانپ کے 200 نام ہیں عربی میں، 200 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے سانپ. کتنی وسیع زبان ہوگی عزیزان گرام. اسی طرح تلوار کے کئی 100 نام ہیں. بڑی فصاحت و بلاغت میں جائیں تو آپ ڈوب جائیں گے کہ یہ زبان کیا. لیکن ہم تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہہ رہے آپ اپنی نماز کو درست کر لیں. اذان اگر آپ کہتے ہیں تو اذان کو درست کر لیجئے. اقامت اگر کوئی صاحب کہیں اقامت کو درست کر لیجئے گا آپ، تاکہ ساری زندگی کی نمازیں آپ کی سمر جائیں. اور ساری زندگی کی نمازیں آپ یقیناً جب آپ اچھی طرح پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی قبول کی امید بھی رکھیں آپ. جیسا کہ آپ نے سنا، ہم نے بعض و تقریر میں کہا، مسلم شریف میں حدیث، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ کہ جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ویسی مہربانی فرما دیتا ہے. میں نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ عنوان ایسا ہے، یہ خشک ہے، اس میں شاید آپ کو مزہ تو نہیں آیا ہوگا سننے میں، لیکن اس کو آپ اپنے ذہن میں بسائیے اور اپنی نمازوں کو درست کیجیے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے جو تا قیامت عزیزان گرامی رہے گا. اور ہم اور آپ اور ہمارے اہل و عیال، بال بچے، یہ سب اسے تلاوت کرتے رہیں گے. تو تلاوت کو اپنا شعار، اپنا مشغلہ بنائیے، اور نماز میں پڑھنے والی صورتیں وغیرہ ان سب کو آپ درست فرما لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز میں نکھار پیدا ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ فرض نماز یا نمازیں جتنے اچھی طریقے سے پڑھیں گے آپ اتنا ہی عمل میں حسن پیدا ہوگا. جتنے عمدہ طریقے سے پڑھیں گے تو عمل میں حسن پیدا ہوگا. اب پھر ہم دن رات کرتے کیا ہیں؟ کوئی اور نیک کام کرتے ہیں سوائے نماز؟ جب نماز ہی پڑھتے ہیں کوئی دن رات میں کوئی دوسرا نیک کام ہم سے نہیں ہوتا. کم سے کم اس نیک کام کو اچھی طریقے سے کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.